الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے ہرس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ کلا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ سوف تعلمون، ضرور تم جان لو گے۔ پھر کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، تم ضرور جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے یقینی علم کو۔ البتہ دیکھو گے تم جہنم کو، پھر دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ۔ اس سورت سے لے کر آخر سورت تک ایک مضمون چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ہے یہ حب دنیا، ہر چیز کی کثرت، اس کا انسان خواہش مند ہوتا ہے۔ جتنی عمر گزرتی جاتی ہے مال کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ مال کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، یعنی کثرت مال نے ان کو دین سے غافل کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو دین میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اسباب دنیا ہے، جس کو دوسری آیتوں میں یوں فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، خوبصورت کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات، یہ بڑی ان کو محبوب لگتی ہے۔ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، والانعام، چوپائے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام، چوپائے، والحرث، زمین۔ یہ ہیں دنیا کے اسباب اور دنیا کا مال و متاع۔ یہ تو ذرا سیدھا کر دو، یہ کچھ لائن پڑھاؤ پیچھو تھی وجہ تو بس یہ ہوں ٹھیک ہے، آگو پیچھو نہ ہو۔ دیکھیں آگے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے دنیا کا۔ عربی لغت والا ایک آدمی ایک خیمے کے پاس گیا، دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں، شہری لوگوں کی زبان گڑبڑ ہوتی ہے، ہر چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، خالص زبان دیہاتیوں کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے اور ایک بچہ وہاں کھڑا ہے، ماں اس کی آ گئی اور اس نے ماں کو ان الفاظ سے کہا، جار رقیم و اخذ المتاع و تبارک الجبل۔ ایک کتا آیا اور اس نے وہ صافی اٹھائی
جو برتن صاف کرنے والے، اور پہاڑی پر چڑھ گیا. اس کو اس نے متاع بنایا. متاع کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ منزل صافی کیا ہے. عورت برتن جب صاف کرتی ہے تو جب تک صافی نہ ہو تو برتن صاف نہیں ہوں گے، صافی اس کی مجبوری ہے. لیکن صافی اس کی انتہا اور اس کے برتن مقصود ہوتے ہیں، نہ کہ صافی مقصود ہوتے. عورتوں کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. بیٹوں کے بغیر، سونا چاندی کے بغیر، رقم کے بغیر، اور سواریوں کے بغیر، اور جو ہے نا چوپایوں کے بغیر، زمین کے بغیر یہ کام تو نہیں چل سکتا. لیکن یہ چیزیں صرف دنیا تک محدود رہیں، اس سے بڑھ کر نہ ہو. جس طرح کہ صافی جو ہوتی ہے، عورت اس کو صندوقچے میں اور اسی جگہ پر نہیں، جتنی ضرورت آئی استعمال کی پھر رکھ دی. بس اس کی جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کرو، باقی رکھ دو. یہ چیزیں تمہاری دین میں رکاوٹ نہ بنے. عورت نہ بنے، بیٹے نہ بنے، سونا چاندی رقم نہ بنے، اور سواریاں نہ بنے، اور چوپائے نہ بنے، اور زمینیں نہ بنے. اگر آپ جائیں عدالت میں تو انہی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز کی وجہ سے وہ عدالت میں جا رہے ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. انہی کی وجہ سے ہوگی. یہی بات ہوگی جس میں عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اور یہ سارے کرتے ہیں. تو یہ ہے متاع دنیا کا، سامان دنیا کا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال بیان فرمائی مثنوی میں کہ انسان اور دنیا کی مثال کشتی اور دریا کے ہے. جب کشتی جو ہے دریا کو اپنے سینے کے تلے دبا دے، سینے کے نیچے دبا دے، تو یہ کشتی دباتی 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 منزل مقصود تک چلی جائے گی. اور اگر دریا اس کے اندر آ جائے، پانی اس کے کشتی کے اندر آ جائے تو وہیں غرق ہو جائے گی. یہ جتنی دنیا ہے اگر اس کو سینے کے نیچے دباؤ، اس کی کوئی حیثیت نہ رکھو، تو تم اس میں پار نکل جاؤ گے. اور اگر اس طرح نہیں کرتے پھر تم جو ہے کسی صورت میں نہیں ہے اس میں غرق ہو جاؤ گے. اور غزالی رحم اللہ نے ایک اور مثال بیان کی کہ دنیا کی اور انسان کی مثال ایسے ہے جیسے سایہ ہے. سائے کے پیچھے تم بھاگو گے تمہیں پکڑنے نہیں دے گا. جس طرف سایہ ہے یہ سائے کو پکڑنے کے لیے جتنا بھاگے سایہ آگے بھاگے گا. اور سائے کے مخالف، سائے کو دفع کرو اور اس کے مخالف تم بھاگو، سایہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. یہ دنیا ایسی ذلیل ہے، اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تمہیں پکڑنے نہیں دے گی، تمہیں دوڑتے ہی رہو گے، تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا. اور اگر اس کو چھوڑ دو پھر ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی. یہ اس کی مثال ہے. اس سے تو یہ چیزیں جو ہیں کہ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. یہاں اس مضمون کو پیش کیا الہاکم التکاثر، کثرت مال نے، ہرس نے، حب دنیا نے انسان کو دین سے غافل کر دیا، تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں ہیں. قبروں کی زیارت کرنے والے ہو، جانے والے ہو، لیکن حرص اور بڑھتا چلا جا رہا. یہ کثرت مال یہ کیا. آگے فرمایا والعصر، یہ دوسری صورت ہے. یہ اس کثرت مال کے بطور دلیل کیا ہے.
والعصر زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ آپ مومن ہیں، مباحد ہیں، دیندار ہیں، بے دینی کی بات نہیں کرتے، صرف آپ کی بات کریں اور آپ اپنے نمبر خود لگائیں کہ کتنے آپ وفادار ہیں، دیندار ہیں اور کتنے دنیا دار ہیں۔ بس آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا پرچہ پر نمبر لگانے والا، وہ فوراً لگا دے گا کہ تو پاس ہے کہ فیل ہے۔ اپنے مفتی کو جو ادھر بیٹھا ہوا، ہر ایک کا اپنا مفتی ہے، وہ ادھر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو نمبر لگا دے گا کہ آپ پاس ہیں کہ فیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا سارے ان زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، وہ نقصان میں نہیں ہے جو ان میں چار چیزیں پائی جائیں، وہ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہے کہ مومن ہو، اللہ کی ذات و صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ کرے، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ ایک گاڑی ہے، جس نے ایمان کی ٹکٹ لے لی، اس کے لیے اللہ نے ایک گاڑی تیار کیا ہے، اس گاڑی کا نام ہے عامل الصالحات۔ ٹکٹ لینے کے بعد اگر جس طرف گاڑی جا رہی ہو آپ ادھر نہ جائیں، اس پر نہ بیٹھیں، کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ٹکٹ کے بعد اس گاڑی میں بیٹھنا ہوگا۔ وہ عامل الصالحات کی گاڑی ہے، اور اس کا نام عامل الصالحات ہے، اور اس کی حقیقت اتباع سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اس کی ہے سنت، اس پر بیٹھنا ہوگا۔ اور ایک گاڑی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اور گاڑی ہے، اس کا نام ہے عامل السیئات، وہ شیطان کی گاڑی ہے، اتباع شیطان ہے۔ وہ اس گاڑی پر ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے ہو تو لمحہ بلمحہ آپ جنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے روایات میں سنا ہوگا یا روایت ہیں کہ فلاں آدمی 500 سال بعد جنت میں جائے گا، فلاں اتنے سال بعد جنت میں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں غلط گاڑی پر بیٹھ گیا ہے، وہ گاڑی لمحہ بلمحہ اس کو جنت سے دور ہوتی چلی گئی، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شمال کی طرف جا رہے تھے، سعودیہ کے ترکی شمال میں ہے نا، شیخ سعدی جنوب کی طرف جا رہے تھے، اور ایک دیہاتی نے احرام باندھ کر شمال کی طرف جا رہا تھا۔ شیخ سعدی نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے عمرے کے لیے۔ کہتے عمرہ کے تو ادھر راستہ، ادھر تو نہیں ہے۔ تو نے کہا آپ مولانا نظر آتے ہیں، اللہ مجھے نہیں پہنچا سکتا، بس میں عمرہ کر لیا ہے اور پہنچ جاؤں گا۔ تو شیخ سعدی نے انہیں فرمایا ہرگز نہ رسی بقابہ اے عرابی، ہرگز نہ رسی بقابہ اے عرابی، آرا کہ تو میں روی بترکستان است۔ اے دیہاتی، تو کعبے میں نہیں پہنچ سکتا، جو راستہ تم نے لیا ہوا ہے نا، یہ ترکی جا رہا ہے، یہ ادھر کعبے کی طرف نہیں جا رہا۔ عامل السیئات کی گاڑی میں بیٹھنے والوں، یہ جنت کی طرف یہ گاڑی نہیں جا رہی، جس گاڑی میں تم سوار ہو رہے ہو اپنے آپ کو لمحہ بلمحہ جنت سے دور کر رہے ہو۔ عامل السیئات اور عامل صالح، عمل صالح اور عمل سیئہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے وہ عمل صالح ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو یوں سمجھو کہ یہ شیطان کی مہر ہے، وہ عمل سیئہ ہے۔ فرق۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جنہوں نے جنت کی ٹکٹ خریدی، وعاملوا الصالحات، اور جنت والی گاڑی جدھر جا رہی اس پر سوار ہو گئے، اور یہ سوار ہونے کے بعد صرف اپنا نہیں دوسروں کو بھی کہا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ وتواصوا بالحق، حق یہ ہے ایمان اور سنت رسولی حق ہے، بس باقی سارے نہ حق ہے۔ وتواصوا بالصبر، اس گاڑی میں ہچکولے دھکے لگے گئے، یہ ادھر آرام دہ نہیں ہے، یہ آرام دہ جگہ پر لے جا رہی ہے ایک دوسرے۔ تو الحاکم التکاثر میں یہ مضمون چلا کہ کثرت مال نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو دلیل سمجھے، دلیل یہ سارے انسان ہیں اور آپ خود ہیں۔ ویل لکل، صرف یہ نہیں ہے کہ کثرت مال کی وجہ سے نقصان میں ہیں، بلکہ ان میں روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ ویل، ہلاکت ہے ہر اس کے لیے، ہومازہ لومازہ، نکتہ چینی کرنے والا، تانہ زنی کرنے والا، دین پر ہر وقت نکتہ چینی اور تانہ زنی کرنے والا ہے۔ یہودی بھی کیا کرتے تھے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اچھا اللہ غریب ہو گیا ہے، خود نہیں دیتا ان کو، ہمیں کہتا ہے ہم اللہ سے بھی زیادہ مالدار ہیں، کیوں دیں ہم؟ یہ صرف تانہ زنی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ مال کو جمع کرتا رہا اور گنتا رہا، حلال حرام کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا مال، یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ عہدہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ رضینا لنا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم۔ حضرت علی نے فرمایا جبار اللہ نے ازل میں جو تقسیم کیا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ ان المال یفنی عن قریب و ان لنا مال وللجہال، لنا علم وللجہال معلوم۔ رضینا لنا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم، و ان المال یفنی عن قریب و ان العلم باق لا یزال۔ اس کو یفنا پڑھو یفنی پڑھو، یہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا اور یہ ہلاک ہو جائے گا، اور علم کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اگر غور کرے نا تو بڑا عجیب ہے، مولانا صاحب ہیں، باپ ہے، دادا ہے، کوئی اتنا اہم ہے، بیٹا ہے، کوئی عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی، ایک آدمی گھر میں فوت ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر آپ ویسے کرام کر رہے ہوں کفن دفن کا، اگر حقیقت دیکھے تو اس کو ننگا کرتے ہیں آپ کہ یہ کپڑے جو ہے یہ تیرے نہیں ہیں، چھوڑو اتارو، اگر نہیں اتر سکتے تو کاٹو، یہ رومال نہیں ہے، یہ پاؤں جوتی نہیں ہے، بوٹ نہیں ہے، یہ انگوٹھی وغیرہ نہیں ہے، سب چیز اتارو، ادھر تیری کوئی چیز نہیں ہے، اور بازار سے 2 کپڑے لے آؤ نا، اس کو لپیٹو اور لے جاؤ۔ کیا لے گیا تو فوت ہوا اور مرنا چاہتا ہے تو کیا لے جاتا ہے بتاؤ؟ تیرے ورثاء تجھے گھر سے کوئی چیز نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بازار سے 2 کپڑے لیں گے اور لپیٹیں گے اور لے جائیں گے۔ ظاہری طور تو بڑا ادب احترام ہے، حقیقت دیکھو تو کیا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ تیری حیثیت ہے، یہ تیرا مال تیرے پاس نہیں جائے گا، تیری اولاد نہیں جائے گی، تیری بیوی نہیں جائے گی، تیرا ماں باپ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، تیرے ساتھ جو علم ہے وہ جائے گا، اس کو نہیں چھین سکتے کہ مولانا صاحب ہے اس کے علم اتار دو اور علم کے بعد اس کو جیل کر کے اس میں بھیج، یہ نہیں ہوگا، وہ علم ساتھ جائے گا۔ تو مال کو جمع کرتا رہا اور گنتا رہا،
اور یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ کاللہ کہ تیری ہرگز یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اس کو تو ڈال دیا جائے گا چور چور کرنے والی چیز میں، کیا معلوم ہے کون، وہ اللہ کی چھلکائی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں تک فوراً پہنچ جاتی ہے، اور ان پر بند کر دی جائے گی، مقرر کی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں، یہ بند ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ دار جس نے مال کو شریعت کا خیال نہیں رکھا اور جمع کیا، مال کو شریعت کے مطابق لیا ہے لیکن شریعت کے مطابق رکھا نہیں ہے، شریعت کے مطابق لیا بھی ہے اور رکھا بھی ہے لیکن شریعت کے مطابق خرچ نہیں کیا۔ مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا، بتاؤ بس اتنی بات ہے، آپ خود کہنا یہ کدھر سے لیا تھا بتاؤ، گھر کیسے رکھا تھا یہ بتاؤ، یہ خرچ کیسے کیا تھا یہ بتاؤ، کس طریقے سے آپ نے خرچ کیا تھا، کس طریقے سے رکھا تھا، کس طریقے یہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھینکو ادھر، تو جواب مطمئن نہیں ہے آپ جواب سے، تو ادھر آپ کو سزا میں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک سرمایہ دار کا اتنا دماغ خراب ہو گیا تھا، مثال ہے ایک سرمایہ دار کا، مالدار کا، دنیا دار کا، بادشاہ کا، یہ دنیا داری سب اس میں آ جائے، دماغ خراب ہو گیا ابرا کا، اللہ کے کعبے کو گرانے چل نکلا ہے، اتنا دماغ خراب ہوتا ہے، صرف تانا زنی نہیں ہے، مال جمع نہیں ہے، سرمایہ داروں کے کرتوت یہ ہیں کہ اللہ کے کعبے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے یہ ختم نہیں کرتے، کوشش نہیں، یہ ان کا کرتوت ہے۔ لیکن سرمایہ دار اپنی امید میں، اپنی خواہش میں، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں کی جائے گی۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے توجہ نہیں کی کہ کیسے کیا ہے تیرے رب نے ہاتھی والوں سے، کیا نہیں کر دیا ان کے مکر کو گم کر دیا ہے، بھیج دیا ہے ان پر پرندے ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ہم جس کو کہتے ہیں یہ نہیں تھے، ابابیل کا معنی تھا جھنڈ کے جھنڈ، بھیج دیا ہے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ سخت زمین سے ایک کنکر اٹھایا ہوا تھا، وہ کنکر نہیں تھی، میزائل تھے، جڑے حرامی تے مرے نے ہیں ایویں جی اوجھ نکلا پیا ہوندے نہیں میں تھی ویسا، بس یہ مانا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چلو دنیا کے سرمایہ دار اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے، تو جس گھر کی وجہ سے اب قریشن کو امن دیا، ان کو تو چاہیے کہ اس رب کے مالک کی عبادت کرتے۔ دیکھو قریشیو، تمہیں مانوس کر دیا، ادھر کوئی قبیلہ جاتا ہے ٹھیک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، قافلہ جاتا ہے، لیکن تمہارا قافلہ امن کے ساتھ شام میں جا رہا ہے، امن کے ساتھ یمن جا رہا ہے، سردیوں میں تم شام کی طرف جاتے ہو، گرمی میں یمن کی طرف جاتے ہو اور آرام سے جاتے ہو، یہ تمہیں امن ملا ہے، یہ امن ملا ہے، اے تو صحیح تو آو جو ہے کوئی انہوں میرے سجے پاس تو آو، امن ملا ہے تمہیں، کس چیز سے امن ملا ہے؟ تمہیں امن ملا ہے بھوک اور خوف سے، کعبے کی وجہ سے، ساری زبانیں ہو کعبے آلو بیا کوئی منے اللہ کو نہ منے تو ساتھ شرم کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ اس کی عبادت کرو، پکار اس کعبے والے کی پکار کرو، کعبے والے کی نیاز دو، کعبے والے کی سجدہ کرو، وہ کوئی بنے دے نہ بنے دے تو کو تو بنانا چاہیے نا، تو سے شرم نہیں میں کرے دے، تو کو اللہ نے کتنا کوئی امن دیتے، تو سے کتنی کی
اللہ تے بد اعتمادی کی تھی کھڑے ہوئے، ہزاراں بت بنائی کھڑے ہوئے تھے، ہزاراں بت والے دی پوجا کرنے کھڑے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ کی توجہ ہوئی ہے کہ نہیں اس شخص سے جو انصاف کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں بھائی کافر کی بات نہیں چل رہی، انصاف کو جھٹلانے والا ہر شخص ہے۔ کافر کہتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس یہ جان ہے ختم، اور مومن کہتا ہے کہ حساب، میں مومن ہوں، میں موحد ہوں، میں توحیدی ہوں، حساب کتاب ان سے ہوگا، مجھ سے کہاں ہوگا؟ کافران نال حساب اسی کیسا کافر ہے یہ یاد۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں اس شخص کے ساتھ جو انصاف کو جھٹلاتا ہے؟ انصاف کو کیوں جھٹلا رہے؟ انصاف کی بھی جھٹل رہے ہوں، میں اپنی زبان مانا کر رہا ہوں۔ اے آدھے میرے نال کوئی حساب کتاب نہ ہو سی، حساب کتاب کافراں نال ہو سی، میں تا امت نبی دیاں، میرے نال کیڑا حساب و کتاب ہے؟ ایک آرام یادے، یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ ہی ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا، یا فرید آپ کو بسیدہ چلتی، جیڑی بدماشی کرو کرو، یا فرید آپ کو جلتی۔ انصاف کو جھٹلاتا ہے۔ فمن یعمل مثقال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے برابر نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے، ذرے برابر اگر جرم کرو گے، غلطی کرو گے، اس کو دیکھو گے۔ یہ کہاں ہے حساب کتاب جھٹلانا؟ کہتا ہے حساب کتاب جھٹلانے سے ملاقات ہوئی ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی یتیم کھڑا ہو دھکا دے کر جائے، یہ کوئی بھی نہیں، آپ کی مثال میں نہیں ہوگا۔ اگر اس کسی کی یتیم کو کسی دھکا دیا بھی ہے تو یتیمی کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اپنے کو ناراضگی ہوگی اس کو، یہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتا، بڑا بھائی ہے، تیسرے دن چاہیے تھا کہ ساری جائیداد کی تقسیم ہو۔ یہ جڑے کل ہیں نا، اصل شرعی کل اے نہیں، یہ بدعتی کل ہیں، شرعی کل ہیں کہ برادری کٹی تھی وے اور جڑا فوت تھی گئے ان کی جائیداد تقسیم تھی وے، بھئی این یتیم دا اتنا حق ہے، انہوں تے گواہ بناؤ، لکھ گنو حساب کتاب تے باقیاں دا جیڑے او اپنا علیحدگی نال دا مال ملے ہن خیرات کر سکتے۔ فقہائے کرام، یہ مفتی اعظام بیٹھے ہیں، یہ بڑے تیز مفتی ہیں، فوراً یہ نکالتے ہیں، کوئی کرے نہیں یہ نکالتے ہیں۔ ہاں تو ان سے میں ڈرتا بھی ہوں کہ کوئی ایسے نہیں نکالتے ہیں جلدی جلدی حوالہ۔ تو جو شخص مشترکہ مال سے خیرات کرتا ہے جس میں یتیم کا مال ہے، خیرات کرنے والا گنہگار اور کھانے والے بھی گنہگار، کیونکہ اس میں یتیم کا مال ہے۔ مولانا صاحب ہم تو جمعرات تو نہیں کرتے، وہ تو وہ کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، ہم نے جمعے کے دن پکائی ہے، ہم نے اتوار کے دن، ہم نے فلاں دن پکائی ہے کھانا، یہ جمعے کے دن جو پکایا ہے یہ اپنے مال سے کہ یتیم کے مال سے؟ تو بھی اسی طرح گنہگار ہے جس طرح وہ گنہگار تھے، یہ بات نہ کرے۔ اور یہ درمیان میں بات آ گئی، بات سمجھے، دیکھیں کہ ایصال ثواب حق ہے، اس کا ہم منکر نہیں ہے، میں اور میری جماعت منکر نہیں ہے، ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ثواب وہیں ملے گا جہاں آپ غریب کا فائدہ کریں گے، کسی کی ضرورت پوری کریں گے۔ مثلا آج سے پہلے کہ سیلاب آیا، سڑکوں پر لوگ کپڑے ہوتے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، بیچاروں کے پاس پیسے سونا کوئی لی ہوا تھا، تب بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت اگر آپ دیکھ یا کوئی چیز پکا کر اس کو لے جاتے ہیں
تو بھوک کو مٹانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس میں ثواب میں شک نہیں ہے، یہ دیکھ پکا کے ادھر لے جاؤ۔ لیکن گھر کا گھر، ہر گھر گاؤں میں ہر گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، اور یہ چاولوں کی یا حلوے کی یا کسی چیز کی دیکھ پکاتا ہے، اور اس میں ایک ایک تھالی تقسیم کرتا ہے، اور جو ہے نا جو اس کے دوست ہیں او دور دراز کے رشتہ، ہاں بھائی میری خیرات ہے تم آ جاؤ، میری خیرات ہے تم آ جاؤ، کیوں یہ سب سے یتیم یہی لوگ ہیں، سب سے غریب یہ لوگ ہیں۔ خیرات کے لیے مالداروں کو دعوت دینا شرعی طور پر حرام ہے خیرات، اور کہتا ہے تمہاری خیرات پر آ جاؤ، خیرات پر تو غریبوں کی دعوت ہو، کس لیے اس کو دعوت دیتے ہو؟ بھائی یہ خیرات مراد نہیں ہے، یہ تیرا فنکشن ہے، اگر اللہ نے تمہیں یہ نہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا ہے پھر بھی تو فائدے میں ہے، یہ خیرات مراد نہیں ہے، خیرات کیا ہے آؤ بھائی تم آؤ، اور اچھا تے خیرات کی تھی سب کو نہیں سدا، سارے تو غریب تو ہمیں، اچھا بھائی خیرات پہنچا دو، اب نام نہیں لیتا، ایک خیرات گئی ہمارے گاؤں روڈا میں، ابھے دپے کر جنہوں نے خیرات بھیجی نے وہ کم از کم 8,000 10,000 کنال دے مالک ہیں، میاں کہہ دوں نہیں یہ بھائی خیرات ہے میرا پہ گوشت ہوتا میرا، یہ خیرات مدد نہیں ہے، یہ تیرا فنکشن ہے، یہ تیری ریاکاری ہے، اگر اس میں یتیم کا مال ہے تو حرام ہے، اگر اپنا مال ہے تو پھر بھی آپ نے ضائع کیا، مرنے کے بعد اپنے مال سے پہلے یہ دیکھیں کہ علاقے میں کوئی غریب تو بھوکا تو نہیں ہے، ان کا کھانا پورا دے دو نا، ان کو پورا دے دو، اگر دیکھ پکاتا ہی ہے باقی ضائع کرے گا آپ کا ثواب وہی ہوگا جو اس گھر میں، اس کو کہو تو کتنے گھر کے آدمی ہیں اتنے ہیں بھائی آج کھانا نہ پکانا ہم دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، یا گوشت کر لو وہ بھی صحیح ہے، اور اس میں جو مالداروں کو جائے گا گناہ وہاں نہیں ہے، ثواب اس میں ہوگا جو غریبوں کو کر جائے گا، بس وہ تو کوئی منع نہیں ہے، کر لو کوئی بس نہیں ہے، اور اگر مسجد بن رہی ہے تو مسجد میں دے دو، اور مدرسہ ہے تو مدرسے میں دے دو، طالب علم پڑھ رہے ہیں، یہ خیرات ہے، یہ خیرات ہی نہ ودا نہیں تھی نا ملک صاحب دا، اور میں نہ نہیں چاہتا، ایک مولوی صاحب فوت تھی گئے ان کی نکی نکی بچے ہیں، بی بی صاحبہ وہ آئین مقتدی، یہ مولوی صاحب جو فوت تھی گئے زمرات نہ کرے سے کیڑا نیک آدمی ہے، وہاں کہ کچھ میں نے کوئی پیسے سے ودن ایک گاں ودی آکھو تھا وہاں کہ کہاں کوچا پیسے لا جا، بڑی کمال کی تھی بی بی صاحبہ نے، خیرات کی تھی جمرات تھی میں ملے کی نہ کر سکتے، مکالا ہے بی بی صاحب دا ہی تھے، مکالا ہے تھوڑا ہی تھے، مکالا ہے تھوڑا ہی کرم گینا جب یہ گینا بچڑے جیویں، بسم اللہ الرحمن، بچڑے جیویں کا مطلب ہے تیرے بچڑے بہت سی تھی میں تے بلا جیویں صحیح، تو وہ جو ہے نا یتیم کا مال مت کھاؤ، یہ خیرات مرد نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کی خاطر غریب کی پوری ہو وہ تیرے لیے ثواب ہے، اور وہ بھی اگر وہ مباعد ہو تو ثواب پہنچے گا، اگر مشرک ہو تو پھر ادھر کوئی چیز نہیں جائے گی، اور خود بھی مشرک ہے تو ادھر جو پہلے ضائع ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، یہ مسئلہ چلے بھائی بھائی 15 شعبان سارا اجلاس ہوئے اتفاق تھا 15 شعبان دی کوئی ہک روایت ہی صحیح کونی جیڑی واسطے بے خیرات شرات کرو جائے نہ کرو، یہ ہک بھی کوئی نہیں، یہ گل اپنی ذات ٹھیک ہے، یہ کو ثواب سمجھ کے نہ کرو، یہ جو لوگ خیرات کریں دے نا یہ رات یہ آدھے رزق وات ہوئے دے، انہاں کو آخو بالکل تو ٹھیک آتے ہوئے رزق وات ہوئے دے، لیکن طالبان دا تقریب آتا تھوڑا دا گھٹ سی جہاں رزق ود والا تھوڑا نعرہ ہے نا یہ صحیح ہے، انہاں طالبوں کو آدھا کھا دیا ہے کرو تھوڑا رزق ود دے، وہ بدے تو ہمیں لفظ ودے تھوڑا وعدہ کہے، انہاں دا ودے نہ ودے تھوڑا وعدہ کہے، یہ لالچی لوگ ہیں، یہ لالچی لوگ لال بھئی دیکھ پکے سوں یا ایک دیگڑا پکے سوں تے تھالی تھالی دے دے سوں بتائے رزق واد ویسی،
اب باقی اندر رزق ختم تھی ویسی تل روات ویسی یہ دیگڑے تے اللہ رزق لکھے بھئی دیگڑا کریسی تو رزق بنسے نہ تو میں نے رساں. یہ جو کتنے 100 کنال دا مالک بیٹھے ہیں 1100 کنال دا مالک یہ کتنے دیگڑے پکائیں پوچھے سے پکائی نہیں. رزق ودے تو ود ای ودے آلا ای نہیں ودا. فذالک الذی یدعو ولا یحض علی طعام المسکین. پہلا معنی سمجھیں یتیم کا حق نہیں دیتا اور اتنا بخیل ہے کہ لوگوں کو مسکین کے لیے دعوت نہیں دیتا ابھارتا نہیں ہے. میں مولانا ہاں میں خطیب ہاں میں کدی نہیں منگا تو سب میں کو منگا پنا پڑے دے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں موزر قبیلے کے لیے تو چندہ کیا ہے مانگا ہے اور تو سے بڑھ کر ہے. یہ اتنا بخیل ہے انصاف کو جھٹلانے والا ہے کہ غریبوں اپنا مال دیتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے عشر بھی دیتا ہے جو بھی دیتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں جو آدمی عشر نہیں دیتا اپنی پیداوار کا خواہ وہ گھاس ہو گنا ہو چاول ہو گندم ہو اور اس کا عشر نہیں دیتا. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو مالداروں پر ڈاکہ ڈالتا ہے سڑکوں پر اور یہ ڈاکو ہے یہ غریبوں کے مال پر اس نے ڈاکہ ڈالا. آپ ڈاکو کہیں یا نہ کہیں ہیں ڈاکو آپ کا مال نہیں ہے 40واں حصہ آپ کا نہیں ہے 20واں حصہ پیداوار میں آپ کا نہیں ہے 10واں حصہ آپ کا نہیں ہے یہ غریبوں کا ہے. اگر غریبوں تک آپ نے نہیں پہنچایا اس کا مطلب تو ڈاکو ہے. اپنے لیے ڈاکو کا خود لکھ لیا بے قلم خود ڈاکو. یہ غلط بات نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ بھی دیتا ہے اس کے دینے کے باوجود لوگوں کو نہیں کہتا کہ غریبوں کو دو. فلا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. یہ جواب ہے اس بات کا یہ تو صحیح تہجداں پڑھ دے تسبیحاں پڑھ دے یہ تو بڑی بڑی نیکیاں نفلیاں پڑھ دے اشراق پڑھ کے آندے. فویل للمصلین جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا غریبوں کے لیے کھانا ابھارتا نہیں ہے اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی. یہ اس کے لیے تباہی کا سبب ہے. یہ سمجھے گا میں نیک ہوں اور کوئی نیک نہیں ہے. الذین ھم عن صلاتہم ساہون اپنی نماز سے یہ بے خبر ہے. نماز کا سبق یہ تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے حیائی سے رک جائے گناہ کے کام سے رک جائے. نماز کا سبق یہ ہے کہ یتیموں کا خیال رکھے مسکینوں کا خیال رکھے. یہ یتیموں مسکینوں کے لیے اپنی عزت تھوڑی کر دے کہ میری عزت بہت ہے میں کیوں مانگوں. بھائی بات یہ صحیح ہے اپنی ذات کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ. اور یہ صحیح ہے کہ طالب علموں کے لیے دین نہ دینے والا بخیل ہے ابھارنے نہ کرنے والا یہ بھی صحیح ہے. الذین ھم عن صلاتہم ساہون آ رکھے خیراتاں کریں دا نہیں ڈٹھا نہیں ہوئے کہ ملک صاحب اتنے ڈاہ دے گا پکائیں خیراتاں تو کریں دے کہ الذین ھم یراؤون یہ صرف ریاکاری ہے جناب ادھر کچھ کو نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اگر تساں ان کا سائیکل منگڑ ونجو تو وہ نہ سنے لازے واسطے لازے واسطے وہی نہ سی کھڑا کونی خراب تھی گئے. بھئی ڈاتری ڈیو چاہ اسا کوئی گھا کپے دوں کہ بال چاہیے بدن لپتی تھی بس کہہ بائے کھن کے چاہنا. انا تو انا کل کوثر میرا پیغمبر ان کی پرواہ نہ کریں سرمایہ داروں کی ہم نے آپ کو تو کوثر عطا کیا ہے. کیا بات ہے سمجھے. انا تو انا کل کوثر اس میں اس مختصر ترین صورت میں یہ 1.5 سطر کے آئے تقریباً سمجھو 3 جملے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 پیش گوئیوں کا ذکر کیا اور 4 ثابت ہو گئے. پہلی پیش گوئی
انہوں نے کہا کہ بچے فوت ہو رہے ہیں، اب اس کی کثرت نہیں رہے گی، چند دنوں کے بعد اس کے ساتھی ادھر ادھر ہو جائیں گے اور یہ جو ہے نا بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ نے تسلی فرمائی میرا پیغمبر اس طرح نہیں ہے، انا اعطینا کل کوثر، کوثر کثرت سے ہے، ہر وہ چیز جس میں نفع کثیر تھا وہ ہم نے آپ کو دیا۔ اگر کتابوں کے بارے ہے تو آپ کو قرآن ملا ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے کوثر۔ اور جگہ جو ہے فائدہ کثیر ادھر ہوتے آئے۔ دیکھو عرب میں آپ کو ہمیں اللہ لے جائے تو وہاں کوئی آدمی اس طرح واپس نہیں آتا کہ ہے میرے پاس میں اتنے پتھر تھا، پتھری کعبہ پتھری تھا، اس کو دیکھ کر واپس آ گیا ہوں، کوئی نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا اللہ مجھے دے میں پھر جاؤں۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین جگہ وہ ہے کائنات کی کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، افئدہ دل ہی ادھر جڑے ہوئے ہیں، پھل ہی ادھر کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں اعلیٰ دیا ہے، تیرا مولد اعلیٰ ہے، اور مدینہ طیبہ جہاں دین پھوٹا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور تیری نبوت ختم نبوت وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور تیری امت کنتم خیر امت وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، تیرے ساتھی دنیا کے سب ساتھیوں سے اعلیٰ ہے، تیری بیویاں تمام عورتوں سے اعلیٰ ہیں، اور تیرا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں میرا پیغمبر آپ کو تیری امت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ تو دنیا میں یہ معنی نہیں ہے کہ تمہیں حوض کوثر دیا ہے، اور آخرت میں بھی اعلیٰ ہو گیا، حوض کوثر بھی آپ ہوں گے، جنت الفردوس میں بھی آپ ہوں گے، مقام محمودہ پر آپ ہوں گے۔ انا اعطینا کل کوثر، کہ یہ پیش گوئی فرمائی تیری امت زیادہ ہوگی، اب آج دنیا میں امت زیادہ ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں، زبان کی عبادت بدن کی عبادت اللہ ہی کے لیے کریں، اور خون بھی اللہ ہی کے لیے بہائیں۔ مطلب سمجھو ذرا، یہاں ایک اسکال کیا جاتا ہے، میں ان سرے کی چاہتا ہوں تاں سمجھا سے وہ آدھن اے صاحب بکرا ہے تال باندھا، یہ وہاں بھی آدھن پتری آدھن حلال، اے ملک صاحب دا حلال، چودھری صاحب دا حلال، خان صاحب دا حلال، اے مولانا صاحب دا حلال، یہ ما الا بغیر اللہ نہیں ہے، یہ ما الا بغیر غیر دا نامزد تھی گئے اکی حلال ہے۔ تو جیلے اساں کوئی پیر صاحب دا بکرا دا حرام، یہ بغض نہیں ہے، یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھے، یہ گل سمجھو کہ نامزد کرن واسطے نامزد کرنے والے دا عقیدہ دیکھنا پوسی کہ جے کو نامزد کیتے سی وہ کوئی دا محتاج سمجھے تھے، جی میں طالبہ دا بکرا ہے، ملک دا ہے وہ دی ملکیت نہیں تھی، وہ دی ملکیت بد گئی ہے، پہلے 10 کروڑ دا مالک ہے تو بکرا جمع کرو، وہ اگر خرید و فروخت کی سی تو خرید و فروخت توحفہ کیتے سی اس کی ضرورت ہے، لیکن جڑے اللہ دا نام بکرا کرتے ہیں نہ اللہ دی ملکیت ود دی ہے، نہ یہ توحفہ بن دے، نہ اللہ کوئی بکرے دی ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کے نام زد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کوئی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو اس بکرے کی ضرورت ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا مال تھوڑا ہے بکرا جمع ہو جائے گا، یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو دے جو وہ کسی کام میں لگا دے گا، نہیں ہے، وہاں تقرب پہنچتا ہے دل۔ اب پیر کے نام کا اگر پیر زندہ بیٹھا ہے اس کے نام کا بکرا کیا کہ اس کو محتاج سمجھ کر بکرا دے کر آیا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا ہے اب اس کو ملکیت اس کی نہیں بڑھتی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کو ایسا دیا جاتا ہے جیسے اللہ کو دیا جاتا ہے، یحبونہم کحب اللہ، یہ سب سے بڑھ کر حرام ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کر حرام ہے۔ اور فسقن اہل بغیر اللہ،
جو غیر کے نام کے نامزد کیے جائے وہ حرام ہے. کہ مولانا صاحب یہ بکرا حلال نہیں، بس صرف نامزد کرنا حرام تھی، ویسی یہ بندے دے اختیار ہی حرام کرنا. انہیں جواب جناب اس طرح ہے، ایک بیٹی ہے، عورت ہے، آپ اس کو کسی کو، میں اور کی مثال میں اپنی کرتا ہوں، میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں میرے کوئی نظر نہ کرے تم سب میں سے، بری نگاہ نہ دیکھے، لیکن وہی بیٹی میں 2 لفظ کہہ دیتا ہوں کہ یہ تیری نکاح میں آئے، اب اس کو گھر پہنچا کر آتا ہوں، پہلے وہ حرام تھی اب حلال بن گئی. بے زبان کے ساتھ کیسے حلال حرام بن گئے؟ اللہ نے رکھی ہے بات کہ یہ کلمہ کہو گے حلال ہے، اور وہی عورت اگر اس کو طلاق دے دے یہ کلمہ کہو گے حرام. اسی طرح بکرا جو ہے اس کے ذمہ یہ کرو گے، اسی طرح کسی کے نام ذات کرتے ہو جس طرح اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے حرام ہے، اور صرف اللہ کے لیے کرو حلال ہے. ایک ذبح کیا ہے کسی آدمی نے ادھر، اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نیازوں کے لائق نہیں ہے میں اس کی، تو یہ حلال ہے. اور اگر اس کا عقیدہ ہے یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، سب سے بڑھ کر حرام. اگر اس کا عقیدہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا تو جائز ہے، اگر اس کا نظریہ ہے کہ مہمانوں کو کھلاؤں گا تو ثواب ہے تو وہی چیز اپنے عقیدے فصل لے رب کا ونحر. تو یہ دوسری پیش گوئی ہے کہ میرا پیغمبر اونٹوں کی قربانی کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹوں کی جو قربانی، اس وقت مرغی دینے کی طاقت نہیں تھی جب عورت یہ صورت اتر رہی تھی، اللہ اونٹوں کی قربانی کر، تو مطلب ہے اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ اونٹوں کی قربانی کرو گے. ایک دن ایسا آیا کہ نبی پاک نے 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا. یہ دوسری پیش گوئی ہے. اب تیسری پیش گوئی یہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے ساتھ بغض رکھنے والا وہ نام نشان وہی رہے. انا اعطیناک الکوثر میں عظمت مصطفیٰ تھا، فصلی لربک وانحر میں نظام مصطفیٰ تھا. عظمت مصطفیٰ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، اور مقصد اور نظام مصطفیٰ کا دشمن بھی بے نام و نشان رہے گا. آپ کیوں رہے؟ وہ مذہبی اعتبار سے بھی بے نام و نشان ہوگا. آج کوئی یہ نہیں کہتا میرا عقیدہ ابو جہل والا ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ بے نام و نشان ہے. 4 پیشگیوں کا ذکر ہے. تو انا اعطیناک الکوثر عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے. یہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے نرالی دیا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس چیز دینے میں، تو آپ کو خیر کثیر ہر چیز زیادہ دی ہے. ایک بات سمجھے، اگر دنیا کی زندگی اعلیٰ ہوتی تو 63 سال نہ ہوتی نبی پاک، پچھلے 1000 سال ہے، کسی کی 900 سال ہے، 200 سال ہے، اس کی تو کروڑ سال ہوتی. اس لیے انما الحیات الدنیا لعب و لعب، یہ دنیا کی زندگی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اور آخرت کے اعلیٰ زندگی کے ہم کہہ لیں وہ دنیا کسی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے. عظمت مصطفیٰ کا دشمن بے نام و نشان، اور مقصد مصطفیٰ کا دشمن بھی بے نام و نشان رہے گا. آگے فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ ذرا کھول کر بیان کرے، اپنا نظام پیش کرے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے قرآن کے مسئلے کو نہ ماننے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا تو طرز کی تمہاری طرز کی طرح عبادت نہیں کرتا. تم اللہ کی نیاز دیتے ہو تو غیر اللہ کو عقیدہ ہے کہ وہ بھی لے کے سجدے کرتے ہو تو غیر اللہ کو بھی سمجھتے ہو. میں اس طرز سے اللہ کی بات نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں اس طرز سے مخلصین لہ الدین،
تم کرتے ہو مشرکین کے حساب سے، میں وہ عبادت اللہ کی اس طرح نہیں کرتا، اور جن کی تم کرتے ہو وہ تو لائق ہی نہیں، یا تو عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اس طریقے سے جو شریعت کے مطابق تو میں اس کی نہیں کرتا۔ میرا پیغمبر ان کو کھل کر بتا دو، اے قرآن کے مسئلے کو نہ ماننے والو، میں تمہاری طرح عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، تمہارا دین اپنا، میرا دین اپنا۔ فرمایا جب یہ کھل کر مسئلہ بیان تو اکیلا کھڑے رہے گئے، نہیں میرا پیغمبر اکیلا نہیں، اس کی ابتدا مشکل ہے، انتہا بڑی آسان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں سارے فوجیں در فوجیں داخل ہو رہی ہوں، موحد لوگ ہوں، سارے توحیدی ہوں، لیکن میرا پیغمبر پھر بھی توحید نہیں چھوڑنا۔ فسبح بحمد ربک، فسبح آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی، بحمد ربک، واستغفر، اپنے اوپر الزامات ہیں تو اس کی ملیے بیٹھ ہونے کی دعا کریں، اور اپنی امت کے گناہ گار ہیں تو ان کے گناہ گار کی دعا کریں۔ تو فسبح کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے اور اللہ کی صفتیں اپنے پاس ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تبت یدا ابی لہب، میرا پیغمبر اس مسئلے کی رکاوٹ آپ کا چچا کیوں نہ بنے، ہم اس کو بھی رگڑ دیں گے، دوسرے کو کیسے نہیں؟ آپ کو تیرے چاچے کو نہ چھوڑے سوں، باقی کو چھوڑ دے سوں، تیرا سکا چاچا ہے، تیرے چاچے کو نہ چھوڑے دے پہ، تیرا دادا، تیرا باپ، اس کا بھائی، اور تیرا دادا اس کا باپ، ہم اس کو نہیں چڑھتے۔ تبت یدا ابی لہب، تو اس لیے قرآن کے عقیدے کے مخالفت کرنے والوں، یہ نبی کا چچا ہو پھر بھی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کھل کر بیان کریں مسئلے کو، قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات، صفات، ذات و صفات میں صرف ایک ہی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ کسی چیز سے نکلا ہے، یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اب جدا نہیں ہوئی اور اس کے کوئی برابر نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میرا پیغمبر آپ کے سے جو ہے نا آپ کے خلاف نہیں ہو سکتے، البتہ جادو کے ذریعے یا خفیہ تدبیروں کے ذریعے آپ کی مخالفت کریں گے تو آپ یہ صورتیں پڑھیں، یہ دو صورتیں پڑھیں تو آپ قل اعوذ برب الفلق، جو چیز